بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی ساتھی نے بہت اہم مسئلہ پوچھا ہے سفر کے حوالے سے کہ سفر میں نماز کب ہم نے قصر کرنی ہے، کب ہم نے حضر کرنی ہے۔ تو دیکھیں، شرعی جو مسافر ہوتا ہے، شرعی جو سفر ہے، اس کی مقدار 92.5 کلومیٹر ہے۔ احتیاطاً ہم 95 یا 100 کہتے ہیں۔ جب 95 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر کا آپ سفر کرتے ہیں تو آپ شرعی مسافر ہیں، اور جب آپ شرعی مسافر ہو جاتے ہیں تو روزے کی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے اور نماز میں قصر ہے۔ اب اس نماز کو آج کی ویڈیو میں ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ قصر ہم نے کیسے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ قصر جو ہے آپ پر واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ ہم ایزی ہیں، ہمیں جلدی نہیں ہے، ہم پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، تو پوری نماز پڑھنے سے آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قصر واجب ہے تو واجب چھوڑنے سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، قصر جو ہے یہ صرف فرضوں میں ہے، سنت اور نوافل آپ نے پورے پڑھنے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ بھی اکثر مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ بعض دفعہ انسان مسافر ہوتا ہے اور آگے جو امام ہوتا ہے، جہاں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، وہ مقیم ہوتا ہے، تو پیچھے مسافر جب مقیم امام کی اقتداء کرے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی 2 رکعتیں کر کے سلام پھیر لے گا اور آگے امام جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھائے۔ جب مقیم امام کی اقتداء کرے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اور تیسری چیز کہ سفر کے ایام کتنے ہیں۔ چلو مقدار تو بتا دی کہ کتنا لمبا سفر۔ ایام 15 دن سے کم اگر آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے کہ میں 15 دنوں سے کم رہوں گا، یعنی 14 دن، 13 دن، 12 دن، 10 دن، ہفتہ رہنا ہے، تو پھر آپ نے پورا ہفتہ قصر پڑھنی ہے، پوری نماز نہیں پڑھنی۔ اور ہاں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ امامت کروائیں، آپ مسافر ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ امامت کروائیں، آپ ہماری جماعت کروائیں، تو دیکھیں، آپ نے لوگوں کو بتا دینا ہے کہ میں مسافر ہوں، میں نے 2 رکعتوں میں سلام پھیر دینا ہے، تم کھڑے ہو کر اپنی پوری نماز پڑھ لینا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔